تیری بچی کی نشانی ہو رہی ہے، کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، جو سنت کا مذاق اڑاتا پھر کہتا ہے رسول اللہ کا دیوانہ۔ کیسے دیوانے تم ہو؟ سیاسی روٹی مت سیکو رسول اللہ کے نام پر، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، سنجیدہ لوگوں، آج اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق ہم اڑاتے ہیں، شادیوں میں اڑاتے ہیں، عقیقے میں، ختنے میں، گھر گھر میں اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکلتا ہے، کوئی ماننے والا نہیں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ رسول اللہ، میرے دوست بزرگوں، آپ کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا؟ میرے دوست بزرگ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ حبیب ہیں خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے۔ وہ حبیب ہیں خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے۔ کوئی آپ سا پیمبر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کوئی آپ سا پیمبر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ خدا کا رازداں ہے، وہ شفیع آسیاں ہے۔ وہ خدا کا رازداں ہے، وہ شفیع آسیاں ہے۔ کہ خدا کا ایسا دلبر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کہ خدا کا ایسا دلبر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ نبی کا آستان ہے، جہاں خم شہ جہاں ہے۔ یہ نبی کا آستان ہے، جہاں خم شہ جہاں ہے۔ دو جہاں میں ایسا تو در نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ دو جہاں میں ایسا تو در نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ آپ کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اگر جاننا ہو، سنت کو اگر ماننا ہو، عمل کرنا، آؤ مدارس پر آؤ، آؤ مدرسے کے طلبہ کے پاس آؤ، آؤ مدرسے میں پڑھانے والوں سے پوچھو، آؤ مدرسے کی زندگی دیکھو، آؤ مدرسے کے بچوں کا، مدرسے کے استادوں کا دن و رات، شب و روز دیکھو، پتہ چلے گا کس طرح رسول اللہ کی سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبق من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام ہوگا۔ میرے دوستو، آج میں پوچھ لوں آپ کی مسجد میں صبح کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امام صاحب سے پوچھوں گا، امام صاحب تو یہاں نہیں بتائیں گے، ڈریں گے، اگر بتا دیا تو پنچایت کہے گی اسے نکالو، محلے کا بدنامی کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میں ایک جگہ گیا، کافی بڑی مسجد، کافی لمبی چوڑی مسجد۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا نمازی کتنے؟ کہنے لگے جمعہ کے دن بھر جاتے ہیں۔ مگر جمعے کے لیے نہ مسجد بنائی گئی ہے، اور وقت میں تالا لگا دو کہ جمعے میں آئیں گے۔ میں کئی جمعے میں آنے والے، میں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو 5 وقت نماز میں نہیں آتا وہ جمعے میں آتا، دھک
دھکے مار کے نکالو، یہ جھوٹا مسلمان ہے، یہ مسجد کی توہین کرنے والا ہے، یہ قرآن کی توہین کرنے والا ہے، رسول اللہ کی توہین کرنے والا ہے، یہ جھوٹا مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، فجر میں نظر نہیں آتا، ظہر میں نظر نہیں آتا، عصر میں نظر نہیں آتا، مغرب میں نظر نہیں آتا، عشاء میں نظر نہیں آتا، جمعے میں آ گیا یہ مسلمان ہے، یہ اسے مسلمان کہیں گے، اسے دیندار کہیں گے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ میرے بھائی یہ بزرگوں، میں نے کہا صبح کی نماز میں کہنے لگے 8-10 آدمی آ جاتے ہیں، افسوس کا مقام ہے، اسی مسجد میں جائیے، جمعے کی نماز میں پوری مسجد بھر جاتی ہے، اسی مسجد میں جمعے کے دن عصر میں جائیے 5 آدمی ملتے ہیں، کہ یہی مسلمان ہے؟ حادثہ ہوتا ہے، مسلمان پر حملہ ہوتا ہے، مسلمان کو مارا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، اذان دینے سے روک دیا جاتا ہے، اور کہیں مسجد بنانے سے روکا جاتا ہے، مسلمان کہتا ہے جان دے دوں گا، مسلمان کہتا ہے اب دھرتی پہ نہیں رہوں گا، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائی ظلم تو تم کر رہے ہو، آج بھی میں کہتا ہوں اگر ہر گاؤں کی، ہر علاقے مسلمانوں کی مسجدیں، قسم ہے رب کائنات کی، اگر صبح کی نماز میں پورے محلے والے بیدار ہو جائیں، مسجد کو بھر دیں، گھر گھر نمازی ہو جائیں، ماں بہنیں بیدار ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ظالم ختم ہو جائیں گے، ظالم مٹ جائے گا، حکومت تمہاری ہوگی۔ آج اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی، آج حکومت کو گالی دیتے ہو؟ حکومت کو گالی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بدل ڈالو، حکومت آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، اللہ آزمائش مبتلا کرتا رہے گا۔ فلسطین کو دیکھیے، غزہ کو دیکھیے، وہاں کے مسلمان، وہاں کے معصوم بچے، وہاں کی ماں بہنوں کے ایمان کو دیکھیے، ذرہ برابر ایمان ان کا ٹلتا نہیں، ہم ذرا سے ایمان پر بگڑ جاتے ہیں، ارتداد اختیار کر لیتے ہیں۔ حکومت کو گالی مت دو، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ہم اللہ اس کے نبی کی حکومت میں آ جائیں گے، نبی کے طریقے پر عمل کر لیں گے، اللہ کے نبی کے فرمان پر چلنے لگیں گے، گھر گھر نبی کا دیوانہ بن جائے گا، قسم ہے ظالم ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائی آج یہ آپ کا مدرسہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ بلائے گا، نوح اب بتلاؤ کہ تم نے تمہاری قوم کے لیے بد دعا کیا تھا؟ کہاں؟ میں نے بد دعا کیا تھا، اللہ پوچھیں گے کیوں؟ میں 950 سال تبلیغ کیا، میری بات نہیں مانے، مجھے مارے، خون آلود کر دیا، اس لیے میں نے بد دعا کیا، اللہ کسی کو باقی نہ رکھ۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اللہ کہتا ہے نوح نے بد دعا کی، اے اللہ اس زمین پر ایک کو باقی مت رکھ، رہیں گے تو کافر و فاجر پیدا ہوں گے۔ میرے دوستو حضرت نوح کہیں گے اے اللہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، قوم جھوٹ کہے گی، حضرت نوح کی قوم اللہ کے بعد جھوٹ کہے گی، ہم مانتے تھے، ہم کو ان کو تسلیم کرتے تھے۔ اب حضرت نوح سے اللہ کہیں گے اب بتاؤ تمہارے کوئی گواہ ہیں، گواہ لے آؤ۔ حضرت نوح کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے۔ ان کی قوم کہے گی اے اللہ یہ تو بہت بعد میں آئے، یہ آخری نبی کی امت ہے، یہ کیسے جانے؟ یہ امت محمدیہ کہے گی۔ قرآن نے بتلایا، اللہ نے بتلایا، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ آج وہ امت ہے جو اپنے آپ کو بھولے ہوئے، وہ امت ہے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے دین سے، قرآن سے، مدارس سے، علماء سے۔ اللہ فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں دوسروں کو بھلی بات کا حکم کر رہے ہو، تم دوسری امت پر گواہ بنتے ہو،
اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھولے ہوا نہ قرآن پڑھنے سمجھنے والے لوگ ہو، تم بھولے ہوئے ہو. میرے دوست بتلائیے، حدیث میں آتا ہے قرآن، جو قرآن پڑھتا اللہ سے بات کرتا ہے. یہ مدرسے والے آپ کے لیے کتنا خیر کا ذریعہ پیدا کر رہے ہیں معلوم ہے. مدرسہ قائم ہے، آپ زندہ ہیں. مدرسہ قائم ہے، آپ کے مرحوم آرام کر رہے ہیں. مدرسہ زندہ، آپ زندہ ہیں. یہ مدارس باقی رہیں گے، آپ باقی رہیں گے. یہ ملک کو بسانے والے، ملک کو سجانے والے، ملک کی حفاظت کرنے والے مدارس یہ علماء ہیں. ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں. یہ ملک کو ہم نے بسایا، سجایا، سنوارا ہے. میرے بھائی، ایک مفسر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے جلالین شریف لکھی عربی میں قرآن کی تفسیر، جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی کتاب. دنیا کے ہر اسلامی کتب خانے میں آپ کو یہ کتاب ملے گی تفسیر. میں نے بھی پڑھایا ہے جلالین شریف. اس وقت بخاری شریف، مشکاۃ شریف پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تو بہرحال کہاں کہ جلالین شریف اور انہی کے ایک تفسیر در منثور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی در منثور. اس میں ایک واقعہ نقل کیا، وہ بتا کہ میں رخصت ہوں گا. واقعہ کیا ہے؟ فرمایا ایک حافظ قرآن تھا. حافظ قرآن کی فضیلت دیکھو. بچے کو آپ دیندار بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، بچہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ میرے ابا اماں پر رحم فرما، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. بچہ حافظ قرآن دعا کرے گا. لکھا ہے حافظ قرآن تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کا جب انتقال ہوا، روزانہ بیٹا ماں کی قبر پہ جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا. آج ہمارے ماں باپ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، ہم قبرستان جانے کو تیار نہیں، ڈرتے ہیں کہیں ماں باپ ہم کو بلا تو نہیں لیں گے. کون جاتا ہے قبرستان؟ میرے بھائی، وہ لکھتے ہیں روزانہ ماں کی قبر پہ جا کے قرآن تلاوت کرتا. ایک مرتبہ رات کو سویا ہے، خواب دیکھتا ہے ماں آئی ہے. ماں کہتی ہے میرے بیٹے، جب تو میری قبر پہ آتا ہے اور آنے کے بعد فوراً قرآن کی تلاوت کر دیتا ہے، اے بیٹا فوراً تلاوت شروع مت کر، میری قبر پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر رک جانا، رکنے کے بعد تلاوت کرنا. بیٹا پوچھتا ہے خواب میں، امی جان وجہ کیا ہے کہ میں تھوڑی دیر رک جاؤں اس کے بعد قرآن کی تلاوت کروں؟ ماں یہ کہتی ہے میرے بیٹے، جب تو آتے ہی فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تیرے چہرے سے لے کر میری قبر تک ایک نور، ایک ایسی روشنی آتی ہے، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی. قرآن کی برکت سے ایسی روشنی نکلتی ہے، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی. رک جا، میں تیرا چہرہ دیکھ لوں گے پھر تلاوت کرنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہیں قرآن پڑھنے والے؟ کہاں ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ میرے دوستو، آؤ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں. بچہ آپ کا اسکول جائے، اس کا ایک نظام قرآن کا بھی رکھو، مدرسہ قریب بھیجو، اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کراؤ قرآن. آپ کا بچہ میٹرک پاس ہوتے ہوتے حافظ قرآن بن جائے گا، حافظ قرآن ہوگا. اگر آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، کلکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، یاد رکھیے جس بچے نے قرآن یاد کر لیا، دنیا کی ساری کتاب اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. قرآن یاد کر لیا، جو قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا، نبی جس اونٹنی پر ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتی تھی، بوجھ برداشت نہیں ہوتا تھا. صحابی کے زانوں پر سر رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا اللہ کے نبی پر وحی کا نزول ہوا، ایسا لگتا تھا میرا پیر تن سے الگ ہو جائے گا. وہ بوجھ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے موسم میں آپ پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ کی پیشانی سے
پسینے کے قطرے گرنے لگتے تھے۔ میرے دوستو، اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، میٹرک پڑھ لے گا، اس کے بعد آسانی سے ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر جو بننا نہ بنا دیجیے گا، بچہ آپ کا گمراہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک روایت بھی ان افضلکم ان خیارکم، تم میں افضل بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے۔ نبی پاک نے ہمیں ایسی تعلیم دی، اس پر عمل کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ دوست بزرگوں، آج طے کریں ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور 5 وقت کی نماز گھر میں ہے، جہاں ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، سو کے رہ گئے کہیں آ گئے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اٹھائیں، سب ہاتھ اٹھائیں۔ تو یاد رکھو، آپ کی بیوی بھی آئی ہے نا؟ نہیں، ہاں، وہ سب دیکھ کے جائیں گے، وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تو نبھانا پڑے گا، کریں گے۔ جیسے ایک بھائی ابھی تو کوئی بیوی سے ڈر کے تو نہیں آیا، اللہ کے دین کے لیے آیا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، تقریر کر رہے تھے، ایک پرچی آئی، اس میں لکھا تھا کہ محمد عبداللہ اگر ہیں تو جلدی سے گھر کو آئیں۔ تو مولوی صاحب اعلان کر دیے کہ بھی گھر میں کوئی پریشانی آئی ہوگی، ان کی بیوی کی طرف سے یہ تحریر آئی ہے کہ محمد عبداللہ اگر مجمع میں جلسے میں ہیں جلدی سے گھر پہنچیں۔ تو جب اعلان کیا تو کھڑے ہو گئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے تو پیچھے سے بیوی آواز لگانے لگی، کہا کہ مولانا ان کو جلسے میں بیٹھنے دیجئے، میں تو چیک کر رہی تھی جلسے میں ہے کہ کہیں اور چلا گیا۔ آپ کا بھی چیک ہوگا، سمجھ میں آیا؟ بیوی سے ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے۔ ایک صاحب تھے، سارے لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ جو بیوی سے ڈرتا کھڑا ہو جائے۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کھڑا نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کیا تو بیوی سے نہیں ڈرتا؟ کہتا بیوی کہے گی تب کھڑا ہوں۔ تو اتنا بیچارہ بیوی کا، اس لیے آج کل موبائل کا زمانہ ہے، بیوی کو جھوٹ بولتے ہو، بیوی کو بھی جھوٹ کہتے ہو، حرام ہے۔ بیوی کو ایک موقع پر جھوٹ کہنے کی اجازت ہے، کیا ہے؟ کہ عورتوں کو اگر آپ کتنا خوبصورت کپڑا لا دیجئے، اگر قیمت کم بتائیں گے کہے گی اچھا کپڑا نہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ اگر آپ 500 کا کپڑا لے کے آئے ہیں، آپ کہیں گے تیرے لیے 5000 کا لایا، وہ کہے گی میرے جانو کتنا اچھا ہے، 5000 کا۔ تو شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ فرمو کذب الرجل امرأتہ لیرضیہا، آدمی کا اپنی بیوی کو جھوٹ بولنا خوش کرنے کے لیے جائز ہے، لیکن ہر جھوٹ نہیں۔ آپ کہیں پر گلچھرے اڑا رہے، بیوی فون کرتی کہاں ہو؟ نا مدرسے میں بیٹھا ہوں، یہ جھوٹ حرام ہے۔ مسجد میں جھوٹ، بھئی جھوٹ یہاں آپ لائے ہیں 500 کا کپڑا، آپ نے بیوی سے کہا 5000 کا ہے، یہ جھوٹ جائز ہے۔ لیکن دیکھو میں نے مائک میں کہہ دیا ہے، وہاں سے پرچی نکال کے لاؤ گے 500 کا، ورنہ پھنس جاؤ گے، پھر مار کھاتے رہو گے، پورے سال تمہیں مرچ کی چٹنی ملے گی، مرچ کی، پتہ چل جائے گا۔ وہ ایک بیوی تھی، شوہر کا موبائل چیک کرنے لگی، بھئی ایسا موبائل رکھتے کیوں ہو؟ ایسا خفیہ بات کیوں کرتے؟ بیوی شک کرتی ہے۔ عورتوں کی فطرت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں عورتوں کو شک کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، عورتوں کا شک کرنا بہت سے گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ ایک عورت تھی، اپنے شوہر پر بہت شک کرتی، ہر گھڑی شک، ذرا سے باہر گھر سے گیا شک کرنے لگی۔ شوہر نے کیا کیا؟ داڑھی رکھ لیا، ٹوپی لگا لی، تسبیح لے کے نماز پڑھنے لگا،
بیوی کہتی ہے میں سب سمجھتی ہوں، تم جنت میں حور پانے کے لیے سب کر رہے، تو شک ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا، اس کو شک یہ ہوا کہ لڑکیوں سے بات کرتا ہے۔ کچھ ناہنجار ایسے بے ایمان بے حیا لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور لڑکی سے کسی اور عورت سے بات کرتے ہیں، جو حرام ہے۔ اور آج کل ایک بیماری اور بھی ہے، جہاں رشتے طے ہو گئے لڑکا لڑکی کے، فوراً فون نمبر دے دیتے ہیں، لڑکی کا لڑکے کو، لڑکے کا ایک دوسرے کا نمبر، ابھی رشتہ نکاح نہیں ہوا ہے، وہ نمبر دے دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے، حرام ہے۔ لڑکا لڑکی ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کا انگشتری پہناتے ہیں شادی سے پہلے، حرام ہے، یہ کر رہے ہیں لوگ۔ کیوں موبائل نمبر دو بھائی؟ اس سے بہت سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بیوی نے چیک کیا موبائل، ایسا مت کرو، بیوی کو شک میں مت ڈالو، بیوی پر رحم کرو، اللہ نے جو تم کو بیوی دے دیا اس کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کر لو۔ بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا احترام کرو۔ قرآن نے کہا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک دوسرے پر مہربانی، ایک دوسرے پر سے محبت کرو۔ اور آج کل ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، آج عجیب ماحول ہے۔ اگر بہو بن کے آتی ہے کہتی ساس ٹھیک نہیں، وہی بہو جب ساس بن جاتی کہتی بہو ٹھیک نہیں، پھر ٹھیک کون ہے بھی دنیا میں؟ اگر بیٹا بہو ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ سن لو، شوہر بیوی بچے ساتھ میں کھانا کھانا چاہیے، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، ساتھ کھانا کھاؤ، گھر میں ہو ساتھ کھاؤ بیوی کے۔ تو اب اگر بیٹا اور بہو ساتھ کھانے لگتے ہیں تو بیٹے کی ماں کہتی، ساس کہتی دیکھو زمانہ کیسا بدل گیا، کیسا کھا رہے ہیں۔ لیکن وہی عورت اگر اس کے بیٹی داماد ساتھ کھانے لگے کہتی بڑی محبت ہے۔ ارے وہاں خراب، بیٹا بہو کھائیں تو خراب، تیری بیٹی داماد کھائیں تو محبت ہے۔ یہ ہر ایک کو نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بیوی کو موقع نہ دو شک کرنے کا، بیوی کے ہٹ کے غلط باتیں چھپ کے نہ کرو۔ بھی شک کرے گی، کیوں کرے گی بھائی؟ بیوی کے حقوق ادا کرو۔ گھر میں ہو کھانا بنا رہی ہاتھ بٹا دو، یہ سنت ہے۔ نواب کے ناتی بیٹھے آرام سے لا کے دیتی کھا رہے، ہاتھ تو بٹا دو۔ برتن دھونے میں ہاتھ بٹا دو، کھانا بنانے میں، سبزیاں بنانے میں، گھر میں جھاڑو لگانے میں، بستر لگانے میں، وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، شریک زندگی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا دو۔ ہم بھی کرتے ہیں بھائی، لڑائی نہیں ہوتی الحمدللہ، کرتے ہو لڑائی، کیوں لڑتے ہو بیوی سے؟ اب بیوی نے موبائل چیک کیا کہ لڑکیوں سے بات کرتا ہے، نمبر سب دیکھا، اس میں لکھا تھا، کسی میں تھا کلیجے کا علاج، ٹھنڈک کا علاج، سکون کا علاج۔ یہ سمجھ گئی یہ لڑکیوں کا نمبر ہے، سکون کا علاج، راحت کا علاج، کلیجے کا علاج۔ اب بیوی نے سوچا کہ میرے نمبر میں کیا نام لکھا ہے، کچھ لکھا ہوگا میری جان، میری قربان، ارمان، کچھ تو لکھا ہوگا۔ بیوی نے جب اپنا نمبر ڈائل کیا، لکھا تھا لا علاج۔ اب بھی بتائیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو۔ یہاں کے مدرسے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے یہاں تعلیم مکمل ہو تو مرکز العلوم سونگڑا اڑیسے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، 100 سال پرانا ہے، جہاں بخاری شریف تک تعلیم دی جاتی ہے، جہاں دارالعلوم دیوبند اور مدنی جمعیت کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے سارا نظام دیکھتے ہیں۔ مجلس شورا کے ممبران بھی وہ ہیں۔ یہ آپ کے یہاں کا بچہ نظام الدین ماشاءاللہ زبردست حافظ بھی ہے اور ابھی عالم پڑھ رہا ہے مرکز العلوم میں، بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل عالم بنائے، اللہ اس علاقے میں تمام حافظوں کو، عالموں کو مکمل بنائے، اس مدرسے کو اللہ قبول فرمائے، اس مدرسے کی مدد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس ایسی کر لیں، ہاتھ پہ اٹھائے بغیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے علاقے والوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اشرف البھائی کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرمائے، تمام بچوں کو اللہ کامیاب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری بیوی بچوں کو حرام لقمے سے محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، حرام سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اور بیوی بچوں پر رحم کا معاملہ کرو، آمین۔ ہر گھر نمازی، ہر گھر نمازی بنو،
نماز کے لوگ پریشان ہیں، کمائی میں، نوکری میں، تجارت میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں، گھر میں، بستی میں، قسم خدا کی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لوگے یہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ مدرسہ الحمدللہ جہاں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، ہمیں ہضم نہیں ہوتا، کس جگہ میں بتلائیے، کہاں پیدا ہو رہے ہیں بچے؟ معین العلوم میں حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، کتنی محنت کی گئی ہوگی۔ اس مدرسے کے لیے دعا کیجئے اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اس کی ساری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرمائے، اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ایک بات آخری کہہ کے جاتا ہوں، کبھی بھی کسی مدرسے کی مخالفت نہ کرنا، مزاج نہ ملے خاموش رہیں، مدرسے کی مخالفت مت کرنا، رسول اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے خود دیکھا اپنی زندگی کے اندر جنہوں نے مخالفت کی اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ آپ مدد نہیں کرتے مت کریے، دشمنی بھی مت کریے، مخالفت نہ کریے، مسجدوں کے امام کا خیال کریے۔ ایک بات اور ایک نسخہ بتا کے جاتا ہوں، میرے والد بتاتے تھے اگر کوئی چاہتا اللہ مجھ کو مہلک بیماری سے بچائے تو اماموں کو، علماء کو ہدیہ دیتے رہو۔ مسجد میں جمعہ میں جاتے ہو، ڈبے میں پیسہ ڈالتے ہو، 10-20 روپے ہاتھ میں لے جاؤ، امام صاحب کو پکڑا دو، قسم خدا کی اس کی دل سے جو دعا نکلے گی تمہارے گھر کی ترقی ہوتی جاتی رہے گی۔ اندازہ لگا لینا، جب میں پھر آؤں گا آپ میرے دامن پکڑ لینا کہ آپ نے کہا تھا ایسا ہوا۔ میرے بھائیوں، میں نے جہاں بتایا ہے، مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہر ہفتے ہر جمعے میں اماموں کو 10-20 روپے دینا شروع کر دیا، اللہ نے ہمارا کام بنا دیا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس علاقے کو قبول فرمائے۔ بڑا اچھا لگا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین سے آپ چپک گئے ہیں، اٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے جانا بھی ہے، صبح سبق بھی پڑھانا ہے۔ بہرحال میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ اس علاقے کو، علاقے والوں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر ہیں، سن رہے ہیں، ماں بہنیں ہیں، اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے آفات و بلیات، حادثات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک پر اور ہمارا صوبے کے اندر ہی بدل گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان صوبوں سے یہ ہمارے اس ملک پہ ظالم حکومتوں کے تسلط کو اللہ ختم فرمائے۔ اللہ ہر جگہ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، ہر ایمان والے کے کاروبار کے کمائی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ مدارس، مساجد، خانقاہ، جماعت، جمعیت سب کی اللہ حفاظت فرمائے، سب کو متحد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو مہلک اور دائمی امراض سے محفوظ فرمائے، کبر و لالچ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔